الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ 21واں پارہ پڑھیں گے اور اس کا مختصر خلاصہ اور تفسیر آپ لوگوں کے سامنے مینشن کریں گے، اور اس کے جو اہم مضامین ہیں، سبجیکٹس ہیں، ان کو بھی تھوڑا ایکسپلور کر کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اس پارے میں 5 حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جس میں سورہ عنکبوت کی باقی آیتیں ہیں، دوسرے حصے میں مکمل سورہ روم ذکر ہے، تیسرے حصے میں مکمل سورہ لقمان ذکر ہے، چوتھے حصے میں مکمل سورہ سجدہ ذکر ہے، اور پانچویں حصے میں سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ ذکر کی گئی ہے۔ پہلا حصہ جو سورہ عنکبوت کی باقی آیتوں پر مشتمل ہے، اس میں 4 اہم سبجیکٹ یہ برائی اور بے حیائی سے انسان کو روکتی ہے، اور تیسرا اہم سبجیکٹ معاندین یعنی عناد کرنے والے اور ان کی ہٹ درمیوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العزت نے، اور چوتھا سبجیکٹ دنیا کی بے ثباتی کا بیان ہے۔ دوسرے حصے میں جس میں سورہ روم مکمل بیان کیا گیا ہے، اس میں 2 اہم مضمون ہیں۔ پہلے مضمون میں اللہ رب العزت نے 2 پیشن گوئیاں بیان کی ہے۔ پہلا پیشن گوئی کہ 9 سال کے اندر روم کے اہل کتاب سے یہاں مراد عیسائی ہے۔ دیکھیں، عمومی طور پر اہل کتاب ان لوگوں پر بولا جاتا ہے جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب ملے ہو، لائک جیوش کو، یہودیوں کو تورات ملا تھا تو ان کو بھی اہل کتاب کہتی ہے، عیسائیوں کو انجیل ملا تھا ان کو بھی اہل کتاب کہتی ہے، اور اسی طرح صابئین کو جو داؤد علیہ السلام کی امت تھی ان کو زبور ملا تھا ان کو بھی اہل کتاب کہتی ہے، اور مسلمانوں کو قرآن ملا ہے تو ان کو بھی اہل کتاب ان کو بھی اہل کتاب کہتی ہے۔ تو یہاں پر جو اہل کتاب سے مراد عیسائی ہے کہ 9 سال کے اندر روم کی اہل کتاب یعنی عیسائی ایران کے بت پرستوں کو شکست دے گی۔ دوسری پیشن گوئی یہ تھی کہ اسی عرصے میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے، اور اس کو اللہ رب العزت نے بدر کی صورت میں ظاہر فرمایا۔ اور دوسرا
کے 5ویں حصے میں، جس میں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی ابتدائی آیتیں منشن کی ہے، تو اس حصے میں 2 سبجیکٹ ہیں۔ پہلا سبجیکٹ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے جو 3 غلط خیالات تھی، اللہ رب العزت نے ان خیالات کا تذکرہ کیا ہے اور پھر ان غلط خیالات کی تردید فرمائی ہے۔ پہلا خیال ان میں سے یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کے جسم میں تو ایک ہی دل ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا اس میں کفر ہوگا۔ اور دوسرا غلط بیانی اور غلط خیال ان لوگوں کا یہ تھا کہ کلمات زہار کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے ان کے نزدیک حرام ہوتی تھی۔ دیکھیں کلمات زہار کیا ہوتے ہیں؟ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو کہے کہ آپ میرے لیے میرے ماں جیسی ہے، یا آپ میرے نزدیک میرے جو ہے نا سسٹر جیسی ہے، یا محرمات جو بھی محرمات ان کو دے کہ یا میرے دادی جیسی ہے۔ تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اس الفاظ کے کہنے سے اس شوہر پر یہ بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ آپ میرے لیے میرے ماں جیسی ہے، تو اس سے طلاق واقع ہو جاتا ہے، اس سے طلاق واقع ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا ان کو کفارہ دینا پڑے گا، اور جب کفارہ ادا کیا جائے تو پھر کفارے سے جو ہے نا وہ بندہ حلال ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی کو جو ہے نا دوبارہ سے تجدید نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کلمات زہار کہنے سے بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی، یہ ایک غلط خیال ہے۔ تیسرا خیال ان لوگوں کا یہ تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ہمارے اپنے بیٹے کی طرح ہے، یعنی ان کے جس طرح ہمارے گھر میں جو لڑکیاں ہوتی ہے، ہمارے بیٹے کا ان سے شریف پردہ نہیں ہے، اس طرح منہ بولا بیٹا کا بھی ان سے پردہ نہیں ہوگا، اور اسی طرح ہمارے اپنے بیٹے جو میراث کے حقدار ہیں، اسی طرح منہ بولا بیٹا بھی جو ہے نا میراث کا حقدار ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا کہ یہ غلط خیال ہے، منہ بولا بیٹا شرعی احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا سبجیکٹ جس میں اللہ رب العزت نے 2 غزووں کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں ایک غزوہ ہوتا ہے، ایک سریہ ہوتا ہے۔ غزوہ وہ جنگ ہوتا ہے جس میں اللہ کے نبی نے خود شرکت کی ہو، ٹھیک ہو گیا، اور سریہ وہ جنگ ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا مطلب خود شرکت، یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے خود شرکت نہیں کی ہو، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر سورہ احزاب کی دوسری عام سبجیکٹ میں اللہ رب العزت نے 2 غزووں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، اور دوسرا غزوہ بنی قریظہ کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ہے، اور اسی مضمون پر اللہ رب العزت نے اختتام کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔